اور آیت میں اللہ پاک نے آپ سے مجھ سے کہا یا ایھا الذین آمنو، میں بھی ایمان والا، آپ بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، تو گویا کہ اللہ پاک آپ سے مخاطب ہے اور مجھ سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کس طرح؟ بالمن والاذی، من احسان جتلانا، ٹھیک ہے، اذی تکلیف دینا، ستانا کسی کو۔ اے ایمان والے، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسروں کو ستا کر برباد نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی ضرورت مند کو کوئی قرضہ دے دیا یا کوئی قرضہ نہ بھی دیا، اس کی مدد کے لیے آپ نے کچھ پیسے اسے دے دیے اور اس کو پیسے بغیر کسی دنیاوی غرض و لالچ کے دے دیے، اور دینے کے بعد جب بھی ملاقات ہوتی کوئی بھی بات آپ اس کو احسان جتاتے رہیں کہ تو میں نے فلاں وقت میں اتنی رقم دی تھی، تمہیں تو میں نے کھانا پہنچایا تھا، تمہارے ساتھ تو میں نے یہ کیا تھا، تمہاری تو فلاں پریشانی دور کی تھی، تو یہ احسان جتانا یہ نامناسب بات ہے۔ گویا کہ حقیقت تو یہی ہے کہ احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب بھی ہے، لیکن احسان کر دیا کسی کے ساتھ، آپ نے نیکی کر دی، اچھائی کر دی، بھلائی کر دی، اس کے بعد احسان جتانا یا کسی کو تکلیف دینا اس بات پر کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا تھا، اس کو پیسے دیے تھے، قرضہ دیا تھا، اور اس کو پریشان کرنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ احسان جتایا جائے، میں نے تو تمہیں پیسے دیے تھے، قرضہ دیا تھا، یا اس کی وجہ سے اس کو ستاتے رہیں بار بار، کب دو گے، کب نہیں دو گے، پیسے تم نے اب تک دیے نہیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے قرضہ دینے کے بعد وقت پہ ادائیگی نہ تو اس کے گھر کے اتنے چکر لگاتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اس بندے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی، گھر پہ آپ پہنچے اس کے بندہ جس نے قرضہ دیا ہے، اور اسے پہلے سے علم ہو جائے تو اپنے بچوں کو دروازہ بجتے ہی دروازے پہ جانے سے پہلے بول دے گا دیکھو اگر فلاں صاحب ہو تو ان کو باہر سے ہی ٹرکا دینا، کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ گناہ جھوٹ بول رہے وہ آپ کی وجہ سے، کیوں اتنا ستائیں کسی کو؟ اگر آپ نے اللہ کے لیے کسی کو دیا ہے تو اس کو ضبط بھی کریں، برداشت بھی کریں، اور یہ بھی سن لیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو اس کی فضیلت صدقے سے زیادہ ہے۔ جی، صدقے سے زیادہ ہے۔ صدقہ آپ کسی کو دیتے ہیں اس کی فضیلت جتنی قرضے کی فضیلت صدقے سے 18 گنا زیادہ ہے، 18 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اور قرض کے بارے میں یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر، اگر آپ نے کسی ضرورت مند کو تنگدست کو قرض کے طور پہ کچھ رقم دے دی اور کچھ مخصوص وقت کے وعدے پر، مثال کے طور پہ اگلے مہینے کی 15 تاریخ کے وعدے پر، اور جب جس تاریخ کے وعدے پر اس نے لیا تھا اس تاریخ کو نہ دے سکا، اس کے بعد آپ اس کو مزید مہلت دیتے رہیں، تو جتنے دن آپ اس کو مہلت دیں گے ہر دن اتنی ہی رقم کرنے کا ہر دن الگ الگ ثواب ملتا رہے گا آپ کو۔ مثال کے طور پہ 100 روپے آپ نے دیے، اس بندے نے کہا میں کل لوٹا دوں گا، کل وہ نہیں دے سکا، آپ اس کو تنگ نہ کریں، مہلت دے دیں، چھوٹ دے دیں، کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا، تو دوسری تاریخ کو آپ کو 100 روپے کا الگ ثواب، تیسری کو الگ، ہوتے 30 تاریخیں گزرنے پر آپ کو 3000 رقم صدقہ کرنے کا ثواب، قرضہ دینے کا ثواب ملے گا۔ چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں گی، چھوٹی چھوٹی معاملات ہیں، کسی کے اوپر احسان کرنا چاہیے، کسی کے اوپر ہمدردی کرنی چاہیے، ورنہ مال و دولت دینا، پیسہ دینا کیا ہے، وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ پیسہ بھی جو آپ نے دیا تو اللہ ہی نے آپ کو دیا تھا، آپ کا اپنا ذاتی مال نہیں تھا، اللہ نے دیا اسی لیے کہ میں دے رہا ہوں تو تم بھی دو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث شریف کے مطابق صبح ہوتی ہے تو ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ مال خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا اور اس میں اضافہ فرما، اور مال روک کے رکھنے والے کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے۔ اور عرش کے سائے کے اندر جو لوگ ہوں گے ان میں سے ایک ایسے شخص کا بھی حدیث شریف میں ذکر موجود ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ کہنے سننے کو معمولی بات ہوتی ہے، لیکن دیکھیں اگر اس کا ذرا سا تصور کر لیں کہ کل قیامت کے دن کتنا شدت کا اور ہولناک، وحشت ناک، بھیانک دن ہوگا کہ اس بارے میں آتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، نیچے آ جائے گا، ابھی کتنا کروڑوں میل دور ہے لیکن اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے سروں کے اوپر چھت تک آ جائے گا۔ اتنی سخت سردی گرمی ہوگی، اتنی سخت تپش، شدت، حرارت، اور اس کی وجہ سے اتنے پسینے لوگوں کے نکلیں گے کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبیں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پاؤں تک، کوئی پیٹ، سینے، گلے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک آ رہا ہوگا۔
ایسے سخت بھیانک ہولناک وحشتناک دن میں جس کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ میسر آ جائے، کتنے سکھ کے اندر ہوگا وہ، کتنے آرام کے اندر ہوگا وہ۔ اور صدقے کے بارے میں آتے کہ صدقہ دیا کرو، جو شخص صدقہ کثرت سے دیتا ہے کل قیامت کے دن وہ صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا صدقہ دینے والا۔ تو کسی کو قرضدار کو مہلت دینا، اس سے بھی اللہ پاک اللہ کے عرش کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ من انذر محسنا او ودع عنہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ من انذر محسرا، جو کسی تنگ دست کو، قرضدار کو، کسی تنگ دست قرض لینے والے کو مہلت دے دے، کچھ دن کی اور مہلت دے دے، کوئی بات نہیں ہو سکا بعد میں کچھ دن بعد دے دینا جب ہو جائے، او ودع عنہ، یا اس کے قرض کو معاف ہی کر دے، تو ایسے شخص کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے اور اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ دوسری آیت ہو گئی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کرو، ستا کر برباد نہ کیا کرو۔ اگر کسی کے اوپر ہم نے کچھ نیکی کر دی تو کہ بس اس کو پھر چھوڑ دیں، بھول جائیں۔